بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ غامدی سینٹر ڈیلس میں یہاں پر موجود ہیں المورد ہند کی طرف سے، اور ہمارے ساتھ موجود حسن الیاس بھائی ہیں۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر بھائی، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، ویلکم کہتا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کی خوش آمدید کا۔ حسن بھائی، بس آج آپ سے ایک جنرل ڈسکشن ہے جاوید صاحب کی فگر کے بارے میں۔ میں اپنے بارے میں بتاتے چلوں کہ میں 7th گریڈ میں تھا، تب سے میں جاوید صاحب کو سن رہا ہوں، اور ایک ان کی بات میں تاثیر ہے اور چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ان کی، اور تب سے لے کر اب تک ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں بارہا کہ جاوید صاحب کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں یا ان کے اگینسٹ میں جو باتیں ہوتی ہیں، اسپیشلی علماء کی طرف سے، وہ یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی تعارف جاوید صاحب سے نہیں ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ علماء کے ہمارے جو حلقہ ہے، اس میں جاوید صاحب کے اگینسٹ یا ان کے فکر کو لے کر کیا اشکالات ہیں جو ایڈریس نہیں ہو رہے یا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے؟ جی بہت شکریہ بھائی، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل وہ لوگ جو غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ ان کے افکار و خیالات کو جب علماء کی مجلسوں میں پیش کرتے ہیں اور جس طریقے کا رویے کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کے قلوب و اذہان میں بھی یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ غامدی صاحب کی اس طریقے کی پذیرائی ہمارے جو مذہبی علماء ہیں وہ نہیں کرتے، بالعموم ان کے نقطہ نظر کے بارے میں وہ تشویش میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس طریقے سے وہ وزن دیتے ہیں علمی آراء کو، غامدی صاحب کی باتوں کے بارے میں ان کے ہاں ایک تحفظ کی نفسیات بھی کار فرما ہے، ایک طریقے کی انسیکیورٹی نظر آتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، ایک مطالعے کا سوال ہے۔ ہم خود چونکہ روایتی مذہبی تعبیر دین سے غامدی صاحب کی طرف آئے، تو یہی سوالات تھے جن کی وجہ سے خود ان کی فکر کا بھی ہم نے مطالعہ کیا۔ دیکھیے، اس میں بعض چیزیں تو ہیں فکری نوعیت کی، اور بعض چیزیں ہیں جو انسانی نفسیات سے متعلق ہیں۔ ان دونوں کو الگ الگ کر کے آپ جب سمجھیں گے تو آپ علماء کی پوزیشن کو سمجھ سکتے ہیں، اور جب آپ ان کی پوزیشن کو سمجھیں گے تو آپ کو ان سے ہمدردی پیدا ہوگی، اور آپ ایک طریقے کی فکری جسٹیفیکیشن دیں گے جس تحفظ کی نفسیات میں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ غامدی صاحب کا جو سب سے پہلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کسی فکری ٹریڈیشن میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کی جو بھی بات ہے وہ بات اصل میں اپنا ایک پس منظر رکھتی ہے۔ اس پس منظر میں بڑی بڑی اباقر شخصیات کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان شخصیات کے ساتھ ہیرو شپ کا تصور وابستہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی ٹریڈیشن کے اندر کھڑے ہو کے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو بڑی توجہ اور دھیان سے سنتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر ان کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ آپ جس علمی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں وہ علمی روایت اپنا بڑا ایک مستحکم نظام فکر رکھتی ہے، اس پہ صدیاں بیت چکی ہیں، ہزاروں لوگوں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، گویا انسانیت کے اجتماعی ضمیر نے گویا ایک طریقے سے اس میں ویریفیکیشن کا عمل کر دیا۔ تو یہ ہم عام دنیا میں بھی یہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہمیں بھی جب کسی سے سامنا کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، تو ہم ہمیشہ اجنبیت سے ابا محسوس کرتے ہیں اپنی طبیعت میں۔ ہمیں کسی دکان پہ بھی جانا ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رش کس دکان پہ ہے، کون سے زیادہ لوگ وہاں سے سامان خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی تسکین کا باعث بنتی ہے ہمارے ہاں۔ غامدی صاحب اس طریقے سے کسی خاص مسلک کی وابستگی میں نہیں کھڑے ہوئے تھے جب انہوں نے دین پہ غور و فکر کا آغاز کیا۔ اسی طریقے سے جب آپ دین کو پیش کرتے ہیں تو آپ کی جو پیشکش کا اسلوب ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ کا جو کنٹمپریری یونرا ہے، ڈکشن ہے علماء کا، اس کے اندر ہو تو لوگ فوراً سے اس کو میچ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار علماء اسی طرح بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو جو حال حلیہ ہے، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب مذہبی لوگ گفتگو کرتے ہیں تو وہ نحمدہ و نصلی سے شروع ہوگی، اس میں قرآن مجید کی چند آیتیں جو ہیں وہ قرات کے ساتھ و مخارج کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ پھر آپ کی جامہ زیبی ہے، آپ کا ظاہرہ ہے، آپ کی داڑھی ہے، آپ کی پگڑی ہے، آپ نے سفید خاص طرح کا لباس پہنا ہوا ہے۔ پھر علماء کی ایک روزمرہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں آپ بات بات پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں ایک طریقے کی آپ کو مذہبیت جھلکتی بھی نظر آتی ہے۔ صلحاء کا لباس، صلحاء کا ایک پورا کا پورا انوائرمنٹ وہ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھ کے جب وہ حوالہ دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو کوئی امیڈیٹ اکابر نہیں ہے اس طریقے کے کہ جن سے عام پبلک ریلیٹ کر سکتی ہے۔ مثلا ایک عام آدمی محلے کی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے جب یہ کہتا ہے نا امام حنیفہ نے یہ بات کہی، تو ابو حنیفہ اکناف عالم میں پھیلا ہوا ایک نام ہے، اس کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں علماء کی ایک روایت ہے، ان میں موجود لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کو کروڑوں لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو اس سے اصل میں اس کا ایک وزن پیدا ہوتا ہے اس کی بات کا، اور جن شخصیات کی بات کو وہ لے کے چل رہا ہے ان شخصیات کی تعظیم پہلے دل میں موجود ہے۔ تو ان سب چیزوں سے غامدی صاحب محروم ہیں۔
اب جب وہ بات کرتے ہیں کہ بھئی میں تو دین کا ایک طالب علم ہوں، تو سب سے پہلے یہی بات ایک عام مذہبی آدمی کے لیے بڑی اجنبی ہوتی ہے کہ بھئی یہ طالب علم کیا ہوتا ہے. ہمیں تو اصل میں آپ نے دین کی بات بتانی ہے اس اعتماد کی جگہ پہ کھڑے ہو کے جہاں پر ہم کہیں کہ پہلے اللہ کے رسول بتاتے تھے، رسول رخصت ہوئے ہیں، اب ان کے کچھ وارثین ہیں، وہ اسی قطعیت اذعان ایقان، اسی یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ ہمیں وہ بات پہنچا رہے ہیں. یہ تو لگتا ہے کہ کوئی علمی سفر ہے، یہ تو لگتا ہے کہ کوئی شخص اپنے استدلال کو پیش کرنے کا اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پہ غور کریں، تو بڑی اجنبی چیز محسوس ہوتی ہے. مجھے یاد آتا ہے ہم نے جب بالکل شروع میں غامدی صاحب کے افکار و نظریات کا مطالعہ شروع کیا تو آپ کو یاد ہوگا 2001-2 میں انہوں نے میزان کتاب اپنی پڑھائی تھی، اس کے 150-200 کے قریب لیکچر بھی ہیں. تو اب ہم اس وقت خاص ایک مذہبی انوائرمنٹ میں ہوتے تھے، ذہنیت پہ تھے، تو ہم کچھ طلبہ مل کے جب بیٹھے اس کو سننے کے لیے تو پہلا جملہ یہی تھا کہ بھئی یہ تو ایک تلاش حق کا سفر ہے اور اس میں اور آپ دونوں مسافر ہیں، ہو سکتا ہے آپ میری کسی معاملے میں رہنمائی کر دیں. تو اب مذہبی ذہن کے لیے یہ ایک بڑی، جس کو آپ کہتے ہیں انہونی سی چیز ہے، بڑی اجنبی سی چیز ہے. ہم لوگ دین کو ایک خبر کے طور پہ لیتے ہیں، وہ خبر نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے، اس خبر کا فہم بھی نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے. وہاں پر آپ نے آ کر مجھے ورڈکٹ دینا ہے اور میں نے اس ورڈکٹ کو اگر مان لیا ہے تو اس کے دلائل کو ازبر کر کے دنیا تک پہنچا دینا، یہ دین کی پوری خدمت ہوتی ہے. تو ان سب زاویوں کو آپ دیکھیں تو یہ نفسیاتی زاویے ہیں. اس زاویے سے غامدی صاحب نے جب پاکستان میں باتیں کرنا شروع کی، گفتگو کرنی شروع کی، تو اس میں لوگوں میں بڑی اجنبیت لوگوں کو محسوس ہوئی. تو یہ تو ایک پہلو ہے. اس کے بعد دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن صاحبان علم کو انہوں نے اپنے اساتذہ کے طور پہ، اپنے فکری پس منظر کے طور پہ پیش کرنا شروع کیا، وہ خود بر صغیر کے اندر ایک نئی روایت کے امین لوگ تھے. یعنی ایک تو ان کا وہ تعارف ہے جو تعارف آپ کو ہر کس و ناقص کرتا ہوا نظر آئے گا کہ بھئی یہ بر صغیر کے بڑے علماء تھے. مثلا آپ مولانا حمید بن فرائی کے بارے میں پڑھیں، سید سلمان ندوی ہی کا شذرہ جو ان کی وفات پہ انہوں نے لکھا کہ بھئی عہد حاضر کا ابن تیمیہ رخصت ہو گیا، اس زمانے کے علماء ان کو کیسے دیکھتے تھے، اس وقت مولانا مودودی ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، مولانا مناظر حسن گیلانی ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ہمارے علی میاں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو بر صغیر کے علم میں ان کو ایک عالم کی حیثیت سے تو بڑا نمایاں درجہ دیا جاتا تھا. یہی معاملہ مولانا امین حسن اصلاحی کا تھا، ان کی تفسیر تدبر قرآن کا تھا. میں آپ کو دلچسپ بتاؤں، دیوبندی علماء کے گھرانوں میں ہم پیدا ہوئے، ہم نے وہاں کی لائبریریوں میں تدبر قرآن پڑھی ہوئی دیکھی. اچھا. اور ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ اس کو پڑھ کے اگر تم جمعہ کا درس ہو تو بہت اس پہ تاثیر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ زبان و بیان کی باتیں بھی اس میں آ رہی ہوتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یار بڑی امپیکٹ فل باتیں ہو رہی ہیں، سیرت صورت کا نظم بھی آ رہا ہوتا ہے تو لوگ بڑا کنیکٹ کریں گے. تو اس زاویے سے یہ جو علماء تھے جن سے غامدی صاحب اپنے آپ کو جوڑتے تھے، ان کا ایک تعارف تو تھا بر صغیر میں، لیکن ان علماء نے کوئی نئی فکر پیدا کر دی ہے. اس فکر کا اپنا ایک منفرد نظام استدلال ہے. اس استدلال کی عمارت پر کھڑے ہو کے غامدی صاحب نے پورے دین پہ غور و فکر کیا ہے، اور پھر غور و فکر کے نتیجے میں کچھ ایسے نتیجے سامنے آ گئے ہیں کہ جو امت کی جو مجموعی فکری روایت تھی اس سے بالکل مختلف ہے. چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثلا ہمارے ہاں آپ اگر پوری امت کی علمی روایت پہ نظر ڈالیں تو آپ کو حدیث و سنت کا جو فرق ہے یہ کہیں بھی نمایاں نظر نہیں آئے گا. یہ دونوں ایک ہی چیزیں سمجھی جاتی ہیں. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھ کے دیکھیں تو قانون اتمام حجت ہے، یعنی اس پورے قانون کو دیکھ کر غامدی صاحب نے ایک نیا زاویہ نظر مرتب کر دیا. اب وہ ایک قانون آپ نے دریافت کیا ہے، اس قانون کی بنیاد پہ آپ جہاد و قتال کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑھ رہے ہیں، غیر مسلم سے تعلقات پہ بھی اس کے اثرات پڑھ رہے ہیں، یعنی رہتی دنیا تک مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت میں جو خلافت کا تصور ہے اس پر بھی اس کے اثرات پڑھ رہے ہیں. تو فکری طور پر جو کچھ چیزیں ان بڑے بزرگوں کے ہاں بکھری بھی نظر آتی تھیں، اس کو ایک منظم نظام فکر کے طور پہ جب غامدی صاحب نے پیش کیا تو یہ فکری اعتبار سے بھی امت کی جو معلوم علمی روایت ہے اس کے اندر کچھ منفرد زاویہ نظر تھا. یہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک پورا کا پورا منظم نقطہ نظر انہوں نے پیش کیا. تو فکری اعتبار سے بھی یہ ایک نئی بات تھی. تو آپ ان دونوں زاویوں سے اگر دیکھیں کہ نہ کوئی اس طریقے سے روایت کا پس منظر ہے، نہ کسی خاص مسلکی شناخت سے وابستہ ہیں، نہ کوئی آباء و اجداد کسی مدرسے سے وابستہ ہیں کہ ان کے صاحبزادے نے دین پہ غور و فکر کیا تو لوگ اس کو ان باتوں کو قبول کر لیں جو مجموعی روایت سے جڑی ہیں، باقی کو تفرعات کے کھاتے میں ڈال دیں. اور نہ یہ معاملہ ہے کہ کہیں اطلاقی معاملات میں اس نے اختلاف کر دیا، نہیں، پورے دین کے اوپر غور و فکر کیا ہے، ایک نیا زاویہ نظر دیا ہے. ہمارے ہاں جب آپ دین پہ غور و فکر کرتے ہیں تو کچھ علوم مرتب ہوئے ہیں، مثلا علم کلام ہے، عقائد کی بحث ہوگی تو اصولین زیر بحث آئیں گے، اسی طریقے سے احکام کی بحث ہوگی تو فقہا زیر بحث آئیں گے، اسی طریقے سے آپ کو احکام کی مانویت کی بحث ہوگی تصور زیر بحث آئے گا.
ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دین کو تاریخ، فلسفہ، کلام، تصوف، فقہ ان سب کے اثرات سے پاک کر کے ایک نیا ڈکشن دیا ہے، پریزنٹیشن دی ہے، تو اس میں پھر آپ علماء کی جگہ پہ کھڑے ہوں تو یہ تحفظ ٹھیک پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کچھ ہو گیا ہمارے پورے کے پورے نظام فکر کے ساتھ۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بہت بڑی سی عمارت بنی ہوئی تھی، اس میں لاکھوں لوگ رہ رہے تھے اور اس کو صدیاں بیت چکی تھیں، ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ نہیں، اس عمارت کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کو تو ڈھانا پڑے گا، اور اب اس کو ڈھا کے ایک نئی عمارت ہے جو تعمیر کرنی پڑے گی، تو اس سے پھر تحفظ کی نفسیات پیدا ہوتی ہے اور پیدا ہوئی۔ جو غلطی ہوئی علماء سے، وہ غلطی یہ تھی کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں کہ یہ شخص جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، کیا یہ کسی نئے دین کی دعوت دے رہا ہے؟ دین کے جو ماخذ ہیں، سورسز ہیں، کیا یہ ان کو تبدیل کر رہا ہے؟ نہیں، وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ فہم کے ریویو کی دعوت ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی قرآن وہی ہے، سنت وہی ہے، پیغمبر وہی ہے، آؤ ذرا دوبارہ سے ان کیٹیگرائزیشن کے اوپر غور کریں جو تم نے اپنے فہم سے کر دی ہے۔ جب گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے دین میں کسی عقیدے و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ذخیرہ حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو آپ سمندر برد کر دیں، نہیں، بلکہ وہ کیٹیگرائزیشن تبدیل ہو جائے گی، وہ اسوہ حسنہ بن جائے گی، وہ دین کی تفہیم و تبیین بن جائے گی۔ تو ہمارے علماء نے بیسیکلی اس کام کو اصل میں سمجھا نہیں اور اس پر غور نہیں کیا کہ یہ چیز جو شخص پیش کر رہا ہے یہ اپنی ذات میں دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ دین کا جو فہم ڈیولپ ہو چکا ہے اس میں ایک نیا زاویہ نظر ہی پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد جس دور میں وہ یہ کام کر رہا ہے وہ دور کیا ہے، اس دور کو بھی ہمارے علماء نے نہیں پہچانا۔ یعنی وہ دور ہے کہ جس کے اندر ایک زمانہ تھا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے تھے۔ آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ ایک منفرد رائے رکھتے ہیں، آپ کا یہ استحقاق ہی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر معاشرے میں معلوم مذہبیت کو چیلنج کر دیں، لیکن جو موجودہ دور ہے یہ عصر حریت ہے، عصر استدلال ہے۔ اچھا، اس کے بعد جس چیز کو آپ نے حرام قرار دینا ہے حرام قرار دے دیں، کیونکہ پہلے دور کے اندر لوگوں کی زندگی اور لوگوں کے روزمرہ سے وابستہ نہیں ہوتے تھے۔ آج کے دور کے اندر یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے، یہ جو فنون لطیفہ ہے، یہ میری زندگی میں ہوا پانی کی طرح ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دنیا میں ایک نئے دور میں جی رہے ہیں، یہ قبضے کا دور نہیں ہے، یہ طاقت کا دور نہیں ہے کہ آپ نکلے اور آپ نے تلوار سے کلمہ پڑھا کے کسی بھی ملک پہ قبضہ کر لیا۔ نہیں، اس دنیا میں مہذب انسان بستے ہیں، انہوں نے حدود بندیاں کی ہوئی ہیں، اپنے اپنے شہروں میں لوگ آباد ہیں، اپنی قوموں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے نیشنز بنائی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر کہ آج بھی لوگ کھڑے ہو کے یہی کہیں گے کہ جی چر دوڑو اور پوری دنیا میں آپ ان پہ قبضہ کر کے لوگوں کو اپنا لونڈی غلام بنا لو۔ تو مذہب کے وہ احکامات جن کی ریلیونس پہلے زمانے میں شاید لوگوں کو محسوس ہوتی ہو، اس زمانے میں دنیا میں قبضے ہی پہ دنیا چل رہی ہوتی تھی، جزیے ہی پہ دنیا چل رہی ہوتی تھی، باج گزاری بناتے تھے، غلامی بناتے تھے۔ لیکن اس دور کے اندر آج کا جو جدید پڑھا لکھا آدمی ہے وہ کیا ان احکامات کی ریلیونس کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، وہ سوال اٹھاتا ہے، وہ اس پہ اعتراض کرتا ہے، وہ اس پہ تنقید کرتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے میں آپ پہ عرض کروں کہ وہ اس سے انکار کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں مشرق و مغرب میں فرق ختم ہو چکا ہے، پاکستان ہندوستان میں دیکھیں یا آپ سعودی عرب اور امریکہ میں دیکھیں، ہر جگہ پر وہ لوگ جن کو مذہب سمجھ میں نہیں آ رہا وہ انکار کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو غامدی صاحب نے آگے بڑھ کر ان کو یہ دعوت دی کہ آؤ اس دین کے فہم کو ریکنسٹرکٹ کرو، اس کو دوبارہ سے ریویو کرو، اس کو دوبارہ سے ریوائز کرو۔ اب جب آپ یہ ریوائز کا کام کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ مانیں کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں۔ تو علماء اگر اس کو مان لے کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کا انہیں استدلال پیش کرنا پڑے گا۔ وہ استدلال ان کے کیا ہے؟ اجماع امت کی اتنی بڑی تعداد یہ بات کرتی ہے تو کس بنیاد پہ بات کرتی ہے؟ وہ چیلنج ہوگی۔ جب وہ چیلنج ہوگی تو پھر وہ لوگ چیلنج ہوں گے کہ جن کا ہم نے قصر تعمیر کیا ہوا ہے، محل تعمیر کیا ہوا ہے، اور جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کتاب لکھی تو خواب میں رسول اللہ نے آ کے اس کی تصحیح کر دی، ان کے ساتھ فضیلت کی داستانیں وابستہ ہیں، وہ سب کہاں جائیں گی؟ کہاں جائیں گی وہ باتیں کہ جی حرم میں طواف کر رہے تھے اور وہاں پہ ہاتھ پکڑ کے کسی نے ان کی کسی معاملے میں اصلاح کر دی؟ تو سب کچھ پھر ریویو ہوگا تو وہ پھر محل زمین پہ آ کر گر جاتا ہے دھڑام سے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امت کی علمی روایت کو نگیٹ نہیں کر رہے، ہم علماء کی مسائی کو، ان کے علم کو، اس کی نفی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان تھے، ہم ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ کو آ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کا علم بھی انہوں نے منتقل کیا ہے، اس علم کی روشنی میں خود ان کی آراء کا جائزہ لو۔ یہ سنت کا علم بھی انہوں نے منتقل کیا ہے، ہمیں انہی کے اجماع اور تواتر سے مجھ تک پہنچا ہے۔ میں تو آج بیٹھ کے کسی روایت پہ بات بھی نہیں کر سکتا
یہ تو انہوں نے جر و تعدیل کا کام کر کے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے، تو میں ان کی عظمت کو اعتراف کرتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ ان کا فہم تھا، یہ اصل دین تھا، آؤ اس کو ریویو کرو۔ تو اب یہ دعوت، یہ تو دین کے معاملے میں ہے، میں آپ سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں خاندان کے معاملے میں دے کر دیکھیں، آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا، پگڑی پونجی سلامت نہیں رہے گی۔ آپ کسی سیاسی معاملے میں دے کر دیکھیں، مثلا ہمارا آپ کا ملک ہے نا ہندوستان پاکستان، ہم وہاں یہ بحث چھیڑ دیں کہ یہ تقسیم قائدت میں ٹھیک کی تھی یا نہیں کی تھی، یا گاندھی جی کے نظریات ٹھیک تھے، تو آپ دیکھیں کیا طوفان آ جاتا ہے۔ تو یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اور پھر اس پر گفتگو کریں کہ بھئی بنانے کے بعد جو اقدامات کیے وہ ٹھیک تھے، تو یہ فکر پہ ضرب پڑتی ہے بڑے لوگوں کی۔ تو اس زاویے سے آپ دیکھیں تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ علماء کا جو رویہ ہے وہ بڑا قابل تحسین ہے۔ اگر 100 سال پہلے ہم نے یہ کام کیا ہوتا تو ہم لوگ نظر بھی نہ آ رہے ہوتے آپ کو یہاں پہ۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے خیر کئی ساری باتیں کہہ دیں، تو اس میں ایک ایک کر کے سوال وہ لیتے ہیں۔ پہلی چیز کہ غامدی صاحب نے جو کام کیا، میں پہلا اس میں یہ کروں کہ کیا یہ ڈسرپٹیو نیچر ہے یہ کہ علم کے جتنا بھی ہمارے پاس ذخیرہ تھا دین کا، اس میں یہ ایک ڈسرپشن کا کام کرتی ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ دین کا پورا فہم ایک بنا، جو کہ ان کے جو اساتذہ کی کچھ بنیادی اصول تھے۔ یہ سوال ہم مولانا مودودی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک نئے فکر پیش کیا جس سے پورا دین اثر پڑا، لیکن اس طرف ہمیں علماء کی بہت زیادہ تنقید اس درجے میں نہیں نظر آتی جو یہاں پر آتی ہے۔ تو پہلا تو میں سوال یہی کروں گا کہ یہ ڈسرپٹیو اس طرح ہے کہ بالکل ہی تہس نہس ہو گیا؟ مولانا مودودی کے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید ہے، لیکن اس طرح کی نہیں ہے کہ بالکل ہی انہوں نے دین سے باہر کر دیا چیزوں کو۔ غامدی صاحب کے ساتھ لوگ تھوڑا سا ایگزیجریشن پہ جاتے ہیں، تو اس کو ذرا ایڈریس کریے۔ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے مذہب کی جو عملی روایت ہوتی ہے، عملی روایت میں تو ایک ذرے کا بھی کوئی انحراف نہیں ہے، انحراف تو دور کی بات، فہم میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ نمازیں 5 ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، پیغمبروں کو ہم نے ماننا ہے، آخرت پہ ہم نے یقین رکھنا ہے، فرشتوں پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ اسلام کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو اس میں توحید اس کی بنیاد ہے، دین کا تنہا ماخذ پیغمبر کی ذات والا صفات ہے، اس نے جو چیزیں بطور شریعت کے ہمیں دی ہیں متفق علیہ چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو جو مسلمانوں کی ایک سماجی ظاہرہ بنتا ہے اس میں تو غامدی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اس میں کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ امت کا جو اجتماعی ظاہرہ تھا یا اجتماعی طور پہ تشخص تھا اس کے اندر کوئی ترمیم و تغیر یا اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے بڑا تواحش پیدا ہو گیا، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جس چیز میں ہوا ہے اس کو اون کرنا چاہیے، اس میں ہمیں محض علماء کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تو ہر کوئی پیچھے کہتا چلا آیا ہے، نہیں، اس میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے، ایک نئی دنیا پیدا کی ہے، اور وہ دنیا ہے کہ جو بنیادی سوال تھا کہ بھئی دین اخذ کہاں سے کیا جائے گا، اس کے مختلف جوابات لوگ دے رہے تھے۔ ایک جواب یہ دیا جا رہا تھا کہ جی دین تو امت کے اجماعی فہم سے اخذ کیا جائے گا، علماء سلف خلف کا تعامل ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ دین کیا ہے۔ قرآن کی آیت کے بھی مختلف مفاہیم آپ کے سامنے ہیں، وہ بتائیں گے کہ دین کیا ہے، ان کا اتفاق اصل میں دین کہلاتا ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر تھا۔ اور دوسری جگہ پہ جائیں صوفیاء کے پاس، وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے نزدیک حقیقت تک پہنچنا یہ ہمارا زاویہ نظر ہے، ہم اس کو دین کا مطمع نظر سمجھتے ہیں، اس کو ہدف سمجھتے ہیں۔ آپ فقہاء کے پاس جائیں، وہ بتائیں گے کہ جی ہم احکامات کے اندر اتر کے ان کی تعلیل کے عمل کو ایک خاص منطقی زاویے سے گزار کر پہنچنے کو دین سمجھتے ہیں۔ تو ہر زاویے سے، تصوف ہو، علم کلام ہو، فلسفہ ہو، اس پر نقد کیا گیا، اور اس پورے کے پورے زاویے نظر کو جو غور و فکر کا تھا یہ اکثر تبدیل کیا گیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جو کام کیا گیا وہ کام یہ تھا کہ جب آپ دین سے متعلق کوئی بات کہیں گے تو اس کو بنیادی سورسز میں آنا چاہیے۔ دین کس کا نام ہے؟ پیغمبر کا۔ پیغمبر بتائے گا اللہ نے یہ بات کہی ہے، اللہ نے کہی ہے تو یا قرآن میں ہوگی یا سنت میں ہوگی۔ قرآن میں ہوگی تو کلام ہے قرآن، تو کلام کس چیز پہ مشتمل ہوتا ہے؟ لفظ پر۔ لفظ ہے، جملہ ہے، اس کی تعریف زیر بحث آئے گی، اس کا سیاق کلام نظم زیر بحث آئے گا۔ تو اتنی عقلی، اتنی فطری، اتنی محکم بنیادیں ان ماخذ کو سمجھنے کی انہوں نے متعین کر دی۔ آپ دیکھیے غامدی صاحب کی جو کتاب ہے میزان، اس میں تینوں زاویہ نظر کو انہوں نے بیان کیا۔ مبادی تدبر قرآن، قرآن کو ہم کیسے سمجھیں گے، اس میں انہوں نے خود قرآن سے اور علم اور عقل کے مسلمات سے اصول متعین کر کے بتائے۔ مبادی تدبر سنت، خود قرآن کیسے سنت کو انیشیٹ کرتا ہے، بتاتا ہے، اور سنت کو قبول کرنے کے تعین کے کیا اصول ہوں گے وہاں زیر بحث ہے۔ اور پھر مبادی تدبر حدیث،
حدیث کا ایک ذخیرہ آپ کے پاس آتا ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے. تو ان اصولوں کو اگر آپ کمپیئر کریں جو امت کے ہاں معلوم معروف اصول ہیں، کوئی ادنا مماثلتیں تو آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک پیرلل قصر تعمیر ہوا ہے استدلال کا، اور اس قصر کی تعمیر سے ایسا نہیں ہوا کہ احکامات ختم ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے، نہیں، اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے. جس چیز کو آپ سنت کہہ رہے تھے، نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، وہ آپ کی تفہیم و تبیین ہے، وہ آپ مستقل بذات کو حکم نہیں دے رہے، اصل قطعی قرآن مجید میں موجود ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ علماء کے ہاں وہ توحش جو نظر آتا ہے غامدی صاحب کے بارے میں، وہ جائز توحش ہے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں مولانا مودودی علیہ رحمہ کے یہاں جو زیادہ بڑا مسئلہ تھا وہ نفسیاتی اثر تھا کہ یار یہ تو کسی روایت میں کھڑے ہوئے نہیں ہیں، نہ کسی دیوبندی روایت میں کھڑے ہیں، نہ مثال کے طور پر بریلوی روایت میں کھڑے ہیں. ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا فری لانسر مفکر، تو وہاں وہ متوحش کرتی تھی بھئی یہ کہاں سے آ گئے دین کے اوپر بات کرنے کے لیے، ہماری روایتیں یہ ختم ہو گئی ہیں. اور پھر چند چیزوں میں اختلاف بھی تھا، لیکن مولانا مودودی خود ان کی فکر میں آپ اندر اترے ہیں تو وہ ایک دین کے بڑے عالم ہیں، وہ بھی اس مسئلے کو ٹیکل کر رہے ہیں جو جدید دور کا مسئلہ پیدا ہوا کہ دین کے احکامات کی ریلیونس تلاش کریں، نوجوانوں کو بتائیں کہ مذہب کی اساس، بنیاد، مقصد، علت، حرمت کیا ہے. لیکن اس میں کیا وہ امت کے مجموعی فریم سے کہیں نکل جاتے ہیں، زاویہ نظر، غور و فکر؟ تو ایسا نہیں ہے، وہ روایتی تعبیر دین ہی پہ کھڑے ہوئے. یہ اختلاف کا جو معاملہ ہے علماء کے مابین، ایسا تو نہیں ہے کہ علماء آپس میں اختلاف نہیں کرتے. خود حناف کے ہاں آپ خراسان میں چلے جائیں اور ہندوستان میں چلے جائیں، بڑے اثر مطلب الگ ان لوگ کے روایت ہیں، عراق میں الگ ہیں، پھر ہمارے پاس مکتبہ فکر ہیں. تو اختلاف کا آنا چاہے وہ کسی بھی درجے میں ہو، چاہے بنیادی میں ہو، تو ایسا تو نہیں ہے کہ علماء کے حلقے اس سے ناواقف ہیں کہ اختلاف ہو رہا ہے یا کوئی نئی بات ہو رہی ہے. تو توحش ہونا جس درجے میں آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ ٹیکل کرنے کا طریقہ جب اسپل آؤٹ ہوتا ہے باہر تو عام مسلمان دیکھتے ہیں یار جن کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ تو بھائی بالکل ہی نکل چکے ہیں باہر، جس طرح کا رد عمل ہوتا ہے. تو یہ جو انگیجمنٹ ہے جاوید صاحب کی فکر سے، وہ اتنا زیادہ کیوں تشدد پسند ہے؟ جی، اس میں دیکھیں بنیادی چیز ہے وقت. جب بھی کوئی فکر پیش کی جاتی ہے اس کو وقت لگتا ہے اپنی جگہ بنانے میں. خود غامدی صاحب کا جو اپنا نظام فکر ہے وہ ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزرا. ایسا نہیں تھا کہ ان کے پیچھے جو دو بزرگ کھڑے ہیں مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا مین حسن اصلاحی، انہوں نے پورا کا پورا منظم نقطہ نظر دریافت کر کے ان تک پہنچا دیا ہو اور انہوں نے چند اطلاقی معاملات میں کوئی کام کر دیا ہو. نہیں، وہ ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزر رہا تھا. پچھلے 100 سال میں مولانا فراہی کے یہاں اس کی بنیادیں اٹھیں. قرآن مجید کیا ہے، نظم قرآن کیا ہے، قطعی الدلالہ کیا ہے، قرآن مجید کے گروپس کیا ہیں، اس کی بنیاد پر پہلی دفعہ ایک تفسیر لکھی گئی. اس تفسیر کی روشنی میں پورے کے پورے دین پر غور و فکر کے عمل کا آغاز ہوا، اور یہ آغاز آج سے 20-25 سال پہلے ہوا. اس آغاز میں خود ایک صاحب علم مختلف علمی مراحل سے گزرا، ان اصولوں کی اپلیکیشن میں اس نے اختلاف کیا، اپنے بزرگوں سے اختلاف کیا، پھر اس کو کچھ عرصے بعد اپلیکیشن میں اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا. اس میں ایک بہت بڑا کام تھا پورے قرآن پہ کام کرنا. وہ قرآن پہ کام ابھی 8-10 سال پہلے مکمل ہوا. اس کے بعد پورے ذخیرہ حدیث پہ کام کرنا، وہ کام ابھی آن گوئنگ جاری ہے، وہ مکمل بھی نہیں ہوا. تو ایک صاحب علم کے یہاں جب فکر کی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کچھ صدیاں بیت گئی ہیں، وہ خود ابھی جاری ہے، وہ خود زندہ ہے ابھی. تو اس میں وقت لگتا ہے. جب یہ چیزیں اس طریقے سے بالاقساط آ رہی ہوں دنیا میں تو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ یار یہ چیز کس سے مماثلت رکھتی ہے. تو پہلا مرحلہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ علماء تحفظ کی جگہ پہ آتے ہیں اور وہ بند باندھنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک مجموعی نقطہ نظر ہے اور یہ دوسرا نقطہ نظر ابھی پوری طریقے سے سامنے بھی نہیں آیا تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے. تو ایک پوری کی پوری نسل پیدا ہوتی ہے جو کنڈمنیشن کی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے، اگنور کرنے کی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے، بات کو بجھانے اور ختم کرنے کی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے تو انہی علماء میں سے سنجیدہ علماء ہوتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار معاملہ ایسا نہیں ہے کہ غامدی صاحب نے قرآن مجید پڑھا ہی نہیں اور ایک حدیث پڑھ کے اس کی کوئی توجیہ کر دی ہے. نہیں، یہ قرآن بھی جانتے ہیں، یہ سنت بھی جانتے ہیں، حدیث بھی جانتے ہیں، ان کا ایک نظام فکر ہے. تو وہ دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے، اس میں وہ پھر مماثلتیں تلاش کرتے ہیں کہ یار یہ اس سے پہلے بھی تو کسی نے پیش کیا ہوگا. تو آپ نے اکثر سنا کو کہتے ہیں نیو معتزلہ ہیں، یہ نئے معتزلی ہیں جو آج کے دور میں سامنے آ گئے. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں وہ مختلف سیاسی افکار کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں. بعض لوگ خود بر صغیر کے اندر جو کچھ نئی دینی روایتیں پیدا ہوئیں، جیسے سر سید احمد خان کی فکر ہے، پرویز صاحب کی فکر ہے، عبداللہ چکرالوی کی فکر ہے. اسی طریقے سے بعض اور لوگ ہیں جن کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری نظر میں یہ لوگ گمراہ تھے،
ان کے ساتھ مماثلت تلاش کرتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، یہ وہی بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے اور سنجیدہ اہل علم علماء کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ ایسا نہیں ہے کہ ادنا مماثلتیں تلاش کر کے آپ کسی کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیں، بلکہ ان کا ایک بڑا کوہیرنٹ نظام فکر ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ایشو بیسڈ اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ جو پورا پروسیس ہے یہ صدیوں میں جا کے مکمل ہوتا ہے، اس پہ 2 3 4 صدیاں گزرتی ہیں۔ آپ خود ہمارے علم کی روایت میں اگر دیکھیں تو اسی پروسیس سے سارے صاحبان علم کے نظام فکر گزرے جو آج قابل قبول ہیں۔ موجودہ دور کے اندر یہ معجزہ ہوا ہے کہ سائنس نے، ٹیکنالوجی نے، ابلاغ کی اس ترقی نے بات کو اتنی جلدی پہنچا دیا ہے کہ وہ پورا پروسیس جو 300-400 سال میں ہونا تھا وہ خود ایک صاحب علم کی زندگی میں ہونا شروع ہو گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے اس ڈیولپمنٹ کو کہ کیسے علماء شروع میں اس فکر کو اگنور کرتے تھے، اس کو درخور اتنا نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس پہ بات کرنا تو وقت کا ضیاع ہے۔ پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ جس وقت فتوے جاری کیے گئے، فہرستیں بنی، انحرافات گنوائے گئے، بتایا گیا بھئی یہ تو مغرب زدہ لوگ ہیں، یہ تو تجدد پسند ہیں، یہ تو پرویز صاحب ہی کا چربہ ہیں، اور اس طرح سے عبداللہ چکڑالوی اور یہ جو باقی لوگ پیدا ہوئے، تمنا آبادی ہے، تو انہیں سے انہوں نے چیزیں چوری کر کے ایک پورا کا پورا علمی سرقہ کر کے نظام فکر بنا لیا۔ وہ دور بھی ہم نے دیکھا، اور یہ دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت علماء کو اس بات کا پورے طرح سے شرح صدر ہو گیا، اندازہ ہو گیا ہے کہ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ باتیں دینی مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے اساتذہ بھی سنتے ہیں، غامدی صاحب کی باتیں خالصتاً مذہب اور مذہبی روایت کی کوکھ میں پیدا ہونے والے وہ صاحبزادے بھی سنتے ہیں کہ جن کے ہاں اپنی بات سے انحراف کرنا دنیا چھوڑنے کے مترادف ہوتا ہے، وہ بھی سنتے ہیں، طلباء بھی سنتے ہیں، عام طلباء بھی سنتے ہیں، اور محقق علماء بھی سنتے ہیں۔ ہر سطح پر ان کی وہ بات پہنچی، اور اس میں جو سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے، اگر آپ ان کی جگہ پہ کھڑے ہوں تو وہ آڈینس جو علماء کی آڈینس تھی اور جس کا مرکز مسجدیں تھیں، اور ان مسجدوں کو مرکز بنانے میں 1000 سال کی محنت تھی، وہاں پر لوگ آتے تھے ہر جمعے جس میں علماء ان کو مخاطب کر کے بتاتے تھے، وہ سب بھی سنتے ہیں، اور اس بڑی تعداد میں سنتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے کیمرہ آن کرتے ہیں اور وہاں پہ لاکھوں لوگوں تک غامدی صاحب کی بات پہنچ جاتی، ان لوگوں تک جو ہماری بھی آڈینس ہے، اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے منکر حدیث کہہ دیا، وہ تو حدیث کو اس جگہ پہ پلیس کرتے ہیں، آپ نے منکر سنت کہہ دیا، وہ تو سنت کو دین کا مستقل بذات ماخذ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑا چیلنج ان کے لیے پیدا ہوا کہ وہ تیسرا مرحلہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پچھلے 10-15 سال میں محسوس کر لیا۔ اب علماء آپس میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اس معاملے میں آپ کا موقف کیا ہے، آپ کی بنا استدلال کے ہمیں سمجھائیں تاکہ ہم اس کو ریفیوٹ کر سکیں۔ تو ہمارے نزدیک کسی بھی فکر کی کامیابی جو ہے وہ یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ فکر یہ تیسرا مرحلہ لانے میں کامیاب ہو گئی ہے تو اب میدان کھلا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس استدلال ہے، آپ کے پاس محکم دلیل ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی چاہے وہ سیاسی طاقت ہو، چاہے وہ فوجی طاقت ہو، اس نظریے کو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نظریے نے اپنی پینیٹریشن اور دھاک بٹھا دی ہے۔ تو ہم اس تیسرے مرحلے میں اس وقت ہیں، علماء اس وقت دوڑتے ہیں اور اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کا اصل نقطہ نظر معلوم ہو، بلکہ وہ خود اس خفت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ پہلے ان کے بارے میں کہتے تھے وہ خلاف حقیقت تھا، وہ چلے گا نہیں، وہ شاید آج سے 100 سال پہلے چل جاتا، اب وہ چلے گا بھی نہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں خود ان کی جو آڈینس ہے وہ ان کی دیانت کے بارے میں متفکر ہوتی ہے، ان کو چیلنج کرتی ہے ممبروں پہ کھڑے ہو کے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ اس زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کی فکر کا جو امپیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی زندگی میں آنا شروع ہو گیا۔ جی بہت شکریہ۔ اب ایک چیز یہ سمجھنی ہے کہ یہ غور و فکر کرنے کا، پوری علمی روایت کو ریوزٹ کرنے کا یہ مقصد کیوں ہے؟ مطلب یہ ریزن کیا تھا اس کے پیچھے؟ روایت چلی آ رہی تھی، علماء جواب دے رہے تھے، نیا دور بھی آیا تھا، اس کو بھی ہم لوگ چیلنج کر رہے تھے، بڑے بڑے ادارے تھے، تو یہ ایک نئی ریوزٹ کرنے کا یہ دعیہ کیوں پیدا ہوا کہ مطلب ہم کریں اس کو پھر سے؟ کیا وہ سوال کا جواب صحیح نہیں دیا جا رہا تھا، یا کچھ بنیادی سوال کھڑے ہو گئے تھے کہ بھائی اب یہاں پر جو ہے معاملہ یہاں سے ہی جڑ سے ہی خراب ہے؟ آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ غامدی صاحب جس وقت ایک مذہبی شناخت کے ساتھ دنیا میں سامنے آئے، ان کے ہاں جو کچھ موجود مذہبیت تھی اس سے بھی 3 گنا زیادہ شدت پائی جاتی تھی، ہر پہلو سے، چاہے وہ پردے کا معاملہ ہو، چاہے وہ سود کا معاملہ ہو، چاہے وہ بینک کی نوکری کا معاملہ ہو، چاہے وہ موسیقی کا معاملہ ہو، چاہے وہ تصویر کا معاملہ ہو، ہر پہلو سے وہ
موجودہ مذہبیت سے بھی کوئی 2-3 کلومیٹر آگے کھڑے ہوئے تھے اور اس کو مانتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہی ہماری مذہبی تہذیب ہے، یہی ہماری مذہبی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ درس قرآن دے رہے تھے، یہ 70 کی دہائی کی بات ہے، اور درس قرآن دیتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ نساء میں میراث کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ وہ میراث کے احکام جب انہوں نے لوگوں کو پڑھائے، اور پڑھاتے ہوئے ایک عام انٹلیکٹ کا آدمی جو بالکل متوسط درجے کا آدمی ہو، وہ بھی اگر ان چیزوں پہ غور کرے تو اس کے یہاں سوال پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی آپ یہ کہیں کہ جی الفاظ کے معنی یا تعبیر کا اختلاف ہو گیا، وہ میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے، وہ حساب کا مسئلہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس 3 فریق ہیں، ان کے اندر 5-5 روپے برابر تقسیم کر دو، اور رقم 10 روپے کی ہے، نہیں ہو سکتی نا، رقم کو 15 روپے ہونا چاہیے۔ اس نوعیت کا بنیادی سوال پیدا ہو گیا۔ اب جب روایتی تعبیر دین کی طرف مراجعت کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ تو اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ جی قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی قرآن کے کسی حکم پر عمل نہیں ہو سکتا، اور ہم نے اس کا حل ایک نکالا ہے کہ جو قرآن کا حکم ہے ہم اس کو ایسے تعبیر کریں گے یا ایسے تبدیل کر دیں گے۔ خود گاندھی صاحب نے بات بیان کی ہے کہ جس وقت انہوں نے اس مسئلے پہ غور کیا، اور غور کر کے جب وہ ایک نتیجے پر پہنچے اور مولانا مودودی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو مولانا نے ان سے یہ کہا کہ اس پر تو آپ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے، لیکن میں تلقی بالاجماع کے ساتھ ہی کھڑا ہوں، میں آپ کی بات پہ قائل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ وجہ تھی کہ جو جوابات دیے جا رہے ہیں اس جوابات سے ذہین آدمی، ایک فلسفی، ایک حکیم، ایک دانش، وہ مطمئن ہے تو دور کی بات ہے، ایک متوسط درجے کا آدمی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ متوسط درجے کے ذہن کے لوگ ہیں، ہم مذہبی روایت کے اندر پیدا ہوئے، ہم نے جب اس فکر کا مطالعہ کیا تو وہ پہلی کیس اسٹڈی تھی ہمارے لیے۔ ہم نے جب اس کو پڑھا تو ہم نے کہا یہ جواب تو پوری امت الٹی لٹک جائے مجھے اس پہ مطمئن نہیں کر سکتی، یہ میں کیسے مان لوں، متوسط درجے کا آدمی نہیں مان سکتا۔ تو یہ ابتدا ہے۔ اس کے بعد پورے کے پورے دین کا جو شاکلہ آپ کے سامنے بنتا ہے وہ اصل میں باہمی تضادات پر مشتمل ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی حلت اور حرمت کی کوئی بنیادیں ہونی چاہیے، وہ قرآن مجید میں زیر بحث ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ روایتوں کے اندر مستقل بذات انڈیپینڈنٹ چیزوں کی حلت حرمت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، وہ دین کے مقصد سے متعلق نہیں ہے، وہ قرآن مجید کے اندر بیان اصولوں سے متعلق نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ موسیقی کو لے لیں، آپ نے کہا جی حرام ہے، حرام ہے، اس کے بعد دف کو کہا جائز ہے۔ تصویری کو لے لیں، آپ نے کہا مطلق حرام ہے، اور اس کے بعد جو اس کی تعویلیں کر کے جائز۔ تو کیسے ایک شخص اس سارے تضادات کو قبول کر سکتا ہے؟ پھر دین پر غور و فکر کے نتیجے میں جو پورا کا پورا ایک نظام بنے گا، اس غور و فکر کے عمل کو بھی علم اور عقل کے مسلمات پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ مثلا آپ میرے سامنے غالب کا ایک شعر پڑھیں اور اس کی ایک شرح کر دیں، اور میں آپ سے سوال کروں کہ بھئی جو شرح آپ نے کی ہے اس کو ذرا الفاظ کے ذریعے کوالیفائی کر کے بتائیں، اور آپ آگے سے کہیں نہیں میرے دادا تو اس کی شرح کرتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتنی بنیادی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر کوئی صاحب علم جو تضادات موجود ہیں ہماری روایت میں، جو غیر تسلی بخش جوابات موجود ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے جس زمانے میں انہیں فیصلہ کیا کہ میں پاکستان چھوڑ کے غامدی صاحب کی خدمت میں ملیشیا منتقل ہو جاؤں، تو علماء کی ایک مجلس سجی مجھے روکنے کے لیے، اور ظاہری بات ہے زیادہ تر اعزہ اقربا تھے، محبت کرتے تھے، تو میں نے ان کی مجلس میں یہ کہا کہ جی میں نہیں جاتا، یہ میرے کچھ بنیادی فکری سوالات ہیں، اس پہ آپ مجھے مطمئن کر دیں۔ تو ان کا جواب آپ کو پتہ کیا تھا؟ ان کا جواب یہ نہیں تھا کہ جی ان سوالات کا ہم یہ جواب دیتے ہیں اور یہ اس کا استدلال ہے۔ ان کا جواب یہ تھا کہ جب آپ ایک روایت میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے سلف خلف ایک نقطہ نظر پہ متفق ہو چکے ہیں، تو آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہی کیوں ہوئے بھائی؟ ان کو پیدا ہونا اصل میں نہیں چاہیے تھا۔ یہ فتنہ ہے، یہ آپ کے دل میں تیڑ کجی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جوابات تو بہت دیر بعد میں زیر بحث آئیں گے کہ ان کی میرٹ ڈی میرٹ کیا ہے، اس روایت میں تو سوال اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو کچھ اختلاف آپ نے فرمایا وہاں ہوتا ہے، وہ اختلاف یہ نہیں ہوتا کہ مثلا دین کی ایک پوری تعبیر موجود ہے آپ اس سے انحراف کر کے کھڑے ہو جائیں، نہیں، بلکہ آپ نے گھر بنا لیا ہے، اس گھر میں کھڑکی کہاں لگنی ہے اس پہ اختلاف ہو رہا ہے، دروازہ کہاں لگنا اس پہ اختلاف ہو رہا ہے، گھر آپ کا وہی ہے، اسی گھر کی اندر ڈیکوریشن پہ اختلاف ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی اس گھر کو یہاں سے اٹھائیں اور اس کو اکھاڑ کے کہیں اور پہ جا کے تعمیر کریں۔ تو روایت کے اندر اختلاف ہو رہا ہوتا ہے،
انہوں نے کچھ 4 کارنرز بنا دیے، ان میں اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، اور جو بڑے لوگ ان کے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کسی مسئلے میں اگر کوشش بھی کی ہے اختلاف کی تو انہوں نے اس کو حضرت جی کے تفرد کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، اور وہ کبھی اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ جی آپ آئیں اور پورے دین کی روایت کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کر دیں۔ یہ جرم غامدی صاحب کا ہے، اور اس جرم کا جو سزا ہے وہ ہر صاحب علم دنیا میں جب کسی بھی فیلڈ میں یہ جرم کرتا ہے تو بھگتنی پڑتی، انہوں نے بھی بھگتی۔ فائنل یہ بس ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ جتنا کام ہو رہا ہے آپ لوگ اس کو عوام الناس میں پریزنٹ کر رہے ہیں، جس میں عالم بھی ہیں، ہم جیسے لوگ بھی ہیں جو دین کی کسی روایت سے واقف نہیں ہیں، یہ جتنا پلے آؤٹ ہو رہا ہے ایک ڈرامے کی طرح چل رہا ہے، اس میں جو عام آدمی ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، علماء بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہنگامہ چل رہا ہے یہ ہنگامہ مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے جو اردو بولتے ہیں سمجھتے ہیں، کیا کوئی فائدہ ہے، مفید ہے، یا یہ بس ایک ذہنی اشکال ہے اور کچھ جواب آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ایک ڈرامے کی طرح، ایک سوپ اوپرا کی طرح چل رہا ہے یہ؟ جی دیکھیے، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اس وقت آپ نے ہمارے یہاں پہ کام کو بھی دیکھا ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے جس میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ 2 ہی اکیلے یہاں پر اس وقت موجود ہیں، ایک اور صاحب ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، یہاں جو انتظامیہ کے آدمی ہیں۔ ہم لوگوں نے کوئی پروپیگنڈا بنا کر، ہم لوگوں نے کوئی منظم مہم بنا کر، ہم لوگوں نے کوئی جس کو آپ کہتے ہیں عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر کوئی مذہبی علماء کے خلاف سازش نہیں کی، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم اور فکر کی بحثوں کو پروپیگنڈا بننا چاہیے۔ غامدی صاحب ایک صاحب علم آدمی ہیں، ان کے یہاں وقار بھی ہے اور علم بھی ہے، وہ ہمیشہ اپنی بات ایک استدلال کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں، ان کے یہاں یہ خواہش بھی نہیں ہے کہ وہ بات پبلک میں جائے۔ یہ ہم جیسے جو شاگرد ہوتے ہیں، کسی بھی فکر کے مویدین ہوتے ہیں یا کسی بھی فکر کی تائید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فکر دنیا تک پہنچے، اس کے اثرات سے دنیا واقف ہو، ان میں اصولوں سے اطلاق تک لوگوں کے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے اشکالات کو بھی دنیا میں دور کیا جائے۔ ہم لوگ آگے بڑھ کر یہ خدمت انجام دیتے ہیں کہ جی چیزوں کو آپ دنیا تک پھیلائیں، اس کی نشر و اشاعت کریں، ابلاغ کریں، غامدی صاحب کے افکار ہیں اس کو دنیا میں لے کر آئیں۔ ہم لوگ یہاں موجود ہیں، آپ یقین جانیں، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا جی یہ لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور ایک بڑا منظم کام کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کی جس کو کہتے ہیں تائید حاصل ہے، آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں تو متلاشی ہوں یہود و نصارہ میں سے کوئی یہاں پر آئے اور کم سے کم ملاقات کرے تاکہ ہمیں بتائے تو صحیح کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ ہم اکیلے لوگ ہیں، یہ جو ہم ویڈیوز بھی بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو ہم نے پچھلے کوئی 2 سال میں 700-800 گھنٹے کی ان کے ساتھ علمی گفتگویں کی، اس میں ہمارے پاس کوئی دوسرا آدمی بھی نہیں ہوتا کہ جو کیمرہ پکڑ لے، کیمرہ بھی خود ٹھیک کرتے ہیں، آڈیو بھی خود ٹھیک کرتے ہیں، لائٹیں بھی خود لگاتے ہیں۔ ابھی بھی جب آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں تو یہ بندوبست بھی خود ہی کیا ہم نے۔ تو ہمارے یہاں کوئی یہ خواہش نہیں ہے کہ علماء کے ساتھ جنگ کی جائے، مناظرہ کیا جائے، مجادلہ کیا جائے، پروپیگنڈا کر کے اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکا کر ایک اپنا کوئی مکتب فکر چمکایا جائے۔ ہرگز یہ خواہش نہیں ہے۔ خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے کہ دین کو علمی بنیادوں پر خود بھی سمجھیں اور علماء کو بھی یہ بتائیں کہ جس چیز کو آپ پیش کر رہے ہیں وہ پیشکش اگر سماج رد کر رہا ہے تو یہ میرا آپ کا مشترک نقصان ہے، یہ میرے خدا کا لوگ انکار کریں گے، یہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے پہ آمادہ ہو رہے ہیں۔ تو آؤ مل کر بیٹھیں، آؤ ان چیزوں پر دوبارہ سے اثر و غور کریں۔ اس میں ایک رائے میں دے رہا ہوں، میری رائے سے آپ کو اختلاف ہے تو اس اختلاف کو آپ ظاہر کر دیں، آپ کی رائے ہے اس کو سر آنکھوں پہ رکھ کے میں سمجھتا ہوں، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہو رہا۔ تو یہ علم کا ایک تبادلہ ہے، یہ تبادلہ پہلے مرحلے پر دیکھنے والوں کو یوں ہی لگے گا کہ جیسے بڑی کوئی اگریسو ڈیبیٹس میں ڈھلا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے وقت گزرے گا، یہ بالکل جس کو آپ کہتے ہیں جھاگ بیٹھ جاتی ہے، اس کی مخالفت بھی جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی۔ اور جس طریقے سے امت کے ہاں تصوف کی ایک روایت ہے، فقہ کی ایک روایت ہے، علم کلام کی ایک روایت ہے، اسی طریقے سے فراہی روایت ایک محکم بنیاد کی طرح ان کے مقابل میں کھڑی ہوگی، اور یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں مذہب اسلام کہیں زیر بحث آئے اور فکر فراہی کو لوگ اگنور کر دیں۔ بہت بہت شکریہ حسن بھائی، آپ کے ٹائم کا، آپ کی مہمان نوازی کا، آپ نے ہمیں یہاں پر ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ حیات رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کی عنایت، آپ کا شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے اور ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں سرخرو ہو جائے۔ آمین۔